أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نوع موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقضى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سجاد حسین ابن سید حسین اور بیگم جانی بنت سید وزیر علی کی کوئی سال فرما. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد والے. قرآن کریم کے یہ الفاظ جو کہ ہر انسان کے ذہن میں موجود ہیں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. مختصر سے الفاظ ہیں اور واضح بات ہے کہ جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر آپ غور کیجئے پروردگار عالم نے کب کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ جب خلق ہی نہیں ہوئی ہے. خلیفہ اگر آئے گا تو خلافت کرے گا کس کے اوپر؟ کہاں خلافت ہوگی؟ پہلے تو خلق ہوتی تب خلیفہ کی ضرورت پڑتی. یہاں کیا ہے کہ جو رہنمائے بشر بن کے آ رہا ہے وہی ابو البشر ہے. آپ نظام الہی کے اوپر غور فرمائیں اور فکر کریں. خلیفہ بن کے آ رہا ہے. اب کس کو بچائیں گے احکام، کس کو بتلائیں گے اصول، کس کو بتلائیں گے دین؟ کون کس پہ خلافت ہوگی؟ جب انہی کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو کچھ لوگ ہوں گے، کچھ سامنے آئیں گے، کچھ بیان ہوگا. ابھی تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے لیکن خلیفہ ہے.
بہت توجہ کیجیے گا. ایک چھوٹی سی مثال دے اور دینے کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں اور واضح کروں. دیکھیے ایسا ہے کہ مجلسی کی مثال لے لی جائے. ذاکر نہیں ہے پبلک ہے. ذاکر نہیں ہے پبلک ہے. ہو سکتی ہے مجلس؟ ذاکر ہے اور پبلک نہیں ہے. جب ذاکر بیٹھا رہے گا تو سنائے گا کس کو؟ ایک ایک لفظ کو غور کیجیے گا. میں مثال اس لیے صرف دیتا ہوں، یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے مثال. یہ مثال یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جائے. میں نے دونوں دیا. ذاکر ہے پبلک نہیں ہے تب بھی نہیں ہو سکتی مجلس. پبلک ہے ذاکر ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے تب بھی نہیں ہو سکتی مجلس. اب دوسری بات کہہ رہا ہوں. اس کے اوپر آپ غور کیجیے گا. اور وہ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ ماشاء اللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک. میں 1 گھنٹہ لیٹ آیا. جتنے لوگ ہیں الگ الگ بتائیں گے کہ صاحب آپ اتنا لیٹ آ گئے. آپ اگر ٹائم پہ آ جاتے تو اچھا ہوتا. مجھے نہیں معلوم تھا آپ لیٹ آئیں گے، ورنہ میں یہ کام کر لیتا وہ کام کر لیتا. میرا وقت برباد ہو گیا. مجھے کام سے جانا تھا، مجھے دوا لانا تھی، مجھے سودا لانا تھا. 25 باتیں آپ نے گنوا دی. میں لیٹ ہو گیا. ٹھیک. اسی کے بنسبت میں پہلے آ گیا، آپ لیٹ آئے. اب میں کس سے دکھڑا رہوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذاکر لیٹ آئے تو سب ہلڑ مچا دیں گے. پبلک لیٹ آئے تو ذاکر ہلڑ نہیں مچا سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا بیچارہ. بہت توجہ کیجیے گا. میں نے جو کہا کہ جو رہنمائے بشر ہے وہی ابو البشر ہے. خلیفہ پہلے ہے، خلق بعد میں ہے. آدم پہلے ہیں، خلقت بشر بعد میں ہو رہی ہے. خلافت پہلے شروع ہو گئی. خلافت کی کس پہ جائے گی وہ سب بعد میں آئیں گے. یہ کیوں ہوا؟ آپ تو کہہ دیجیے گا اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی تو مرضی تو سب اللہ ہی کی ہے، ہماری آپ کی تو چلے گی نہیں. لیکن جو ٹاپ فلور پہ کچھ تھوڑا سا عقل سلیم ہے اس کو یوز تو کیا جائے، اس کے ذریعے سے سمجھا تو جائے، اس کے ذریعے سے مقصد الہی کو جانا تو جائے. اگر خلق پہلے ہوتی اور خلیفہ بعد میں آتا تو اگر 1 منٹ بعد بھی خلیفہ ہوتا تو 1 منٹ جو خلق غلطی کرتا اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی؟ اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ لہذا نظام یہ کیا کہ پہلے خلیفہ کو بھیج دو، بعد میں خلق کی جائے، تاکہ جب خلق ہو تو لاوارث نہ بنے، خلیفہ موجود رہے. جو ہدایت کرنے والا ہے وہ موجود رہے. لہذا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں کیا کروں، میں تو اتنی دیر گمراہ رہا، کوئی ہادی نہیں رہا. تو قدرت نے کیا کیا؟ کہا ہادی کو پہلے بھیج دیں گے، خلیفہ کو پہلے بھیج دیں گے، رہنما کو پہلے بھیج دیں گے، بعد میں خلق کریں گے. سمجھ میں آ گیا ہے بات؟ کچھ کلیئر ہوئی؟ ابھی بھی منشاہی نہیں سمجھ میں آئی. پروردگار نے بتلایا کہ جب کوئی نہیں تھا تب تو میں نے ہادی بھیجا، تب تو میں نے خلیفہ بھیجا. اب تو اتنی خلق ہے، اب تو
اتنے لوگ ہیں تو کیا ان کو لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ کیا لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ ہے ہادی ہے، رہنما ہے، خلیفہ ہے، وارث ہے۔ اب ہر آدمی جو بات کہہ رہا ہے اور وہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، کسی سے پوچھئے کہ 12ویں امام کے سلسلے میں، امام زمانہ کے سلسلے میں، پہلے ایک بات بتا دوں، دیکھیے اور بہت توجہ کیجیے گا، بہت زیادہ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,23,999 نبی آئے۔ دیکھیے ہم پوری تاریخ کو سمیٹ کے بات کر رہے ہیں۔ 1,23,999 نبی آئے، ٹھیک؟ ان نبیوں کو کتنی ایج ملی، کتنی عمر تھی؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 700 سال، 900 سال، ایسی تھی۔ یہ لوگ کیا کر کے گئے؟ دین کو پہنچا کے گئے، پیغام کو پہنچا کے گئے، الوہیت کو پہنچا کے گئے، یہی تو کر کے گئے۔ اب جب پیغمبر آئے تو ان 1,24,000 انبیاء کے بنائے ہوئے کتنے مسلمان پیغمبر کو ملے؟ بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے بھائی کتنے ملے؟ 10,000، 20,000، 50,000، 1,00,000، کتنے ملے؟ سب سامنے۔ کھلانے کے لیے بلایا تب تو دین پہنچایا، اور اس میں بھی کتنے کھا کھا کے نکل لیے۔ غور کیجیے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اب اچھا میں تاریخ سے بات کروں گا تاکہ آپ میرے دامن کو نہ پکڑیے۔ بدر کی لڑائی کتنے سال بعد ہوئی؟ لگ بھگ 13 سال بعد، 14 سال ہجرت کے بعد ہوئی ہے نا؟ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313 مسلمان تھے۔ اگر بچے، عورت، سینئر سٹیزن سب ملا لیجئے تو کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 1,000، 1,200، 1,500، 1,700 ہے۔ کتنے سال بعد؟ تقریباً 14 سال بعد بدر کی لڑائی میں 313 مسلمان ہے نا؟ تو جو مسلمان یہ لوگ بنا کے گئے تھے وہ گئے کہاں؟ اچھا ہو گئی نا بات؟ کئی 100 سال کی زندگیاں تھیں۔ پیغمبر کو کتنے سال کی زندگی ملی؟ 63 سال کی۔ نوح کو 950 سال مل گئے لگ بھگ، اور پیغمبر کو 63 سال ملے، لیکن جو وہ 950 سال میں نہ کر پائے وہ 63 سال کی پوری عمر اور ظاہری نبوت کی حیات 23 سال۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں؟ سیکنڈ نمبر پہ ہے مسلمان آبادی کے حساب سے، فرسٹ پہ عیسائی ہے اور دوسرے پہ مسلمان ہے، یعنی کروڑوں مسلمان۔ بہت توجہ کیجیے گا، پورا تاریخ کو لے کے آئے ہو، دیکھیے آپ کے سامنے۔ تو یہ بتائیے کہ اتنے نبی کر کے گئے کیا؟ اچھا اب دوسرا جملہ میرا، کوئی نبی سسپینڈ نہیں ہوا
کہ معلوم ہو انہوں نے کام نہیں صحیح کیا، انہوں نے کام صحیح نہیں کیا، انہوں نے کام نہیں صحیح کیا، یہ سسپینڈ، یہ سسپینڈ، یہ سسپینڈ۔ کسی کا سسپینڈ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کام سب نے پرفیکٹ کیا۔ تو سب گئے کہاں؟ اچھا جب سب کے بعد چلے گئے تو پیغمبر کے بعد کیوں نہیں گئے؟ بھائی جیسے نوح کے بعد گئے، ابراہیم کے بعد گئے، موسیٰ کے بعد گئے، عیسیٰ کے بعد گئے، یحییٰ کے بعد گئے، زکریا کے بعد گئے، ذوالکفل کے بعد گئے، یعقوب کے بعد گئے، تو ویسے ہی ان کے بعد بھی چلے جاتے، لیکن ان کے بعد نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ ایک جملہ بس یاد رکھیے گا کہ کسی نبی کے بعد ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اس لیے پلٹ گئے۔ محمد کی نبوت کے بعد ولایت کا اعلان ہو گیا، اس لیے کوئی پلٹ نہ سکا۔ صلوات محمد والے۔ پلٹ، اور دیکھیے اسی لیے یہ سب پلٹ جاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب نبی ادھر پلٹتا تھا یہ سب اپنے پچھلے دین پہ پلٹ جاتے تھے۔ نبی ادھر پلٹا، یہ ابھی میں قرآن سے حوالہ دوں گا، قرآن سے ثبوت دوں گا آپ کو، یہ اپنے دین پہ پلٹے، وہ اپنے دین پہ پلٹے، جیسے ہی یہ ادھر گئے وہ اپنے دین پہ پلٹ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرا نبی آیا، اس نے پھر گراؤنڈ زیرو سے شروعات کی، پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ جب دوسرا گیا وہ ادھر گیا، یہ ادھر گئے، پھر وہ ادھر گیا، یہ ادھر گئے، یہی نتیجہ چل رہا تھا۔ اور اسی لیے پیغمبر جب آئے تو معاملہ بالکل صفر تھا۔ اور کیا؟ اب آپ کہیں گے مولانا ثبوت دیجیے، اب ثبوت دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے بدر میں کون ہارا؟ کافر ہارا۔ احد میں کون ہارا؟ کافر ہارا۔ خندق میں کون ہارا؟ کافر ہارا۔ خیبر میں کون ہارا؟ کافر ہارا۔ ہجرت میں پیغمبر ہجرت کر گئے، کون نادم ہوا؟ مشرک نادم ہوا۔ ایک ایک مرحلے کے اوپر مشرک کافر ہارتا گیا، لیکن کبھی اس نے اپنے ہار کے احساس کو سامنے آنے نہیں دیا۔ بہت توجہ کیجیے، چونکہ میں تاریخ کے حوالے سے پوری گفتگو کر رہا ہوں اور قرآن سے مرتبط کروں گا، قرآن سے ملاؤں گا۔ آواز اس کی ہے نہیں، لہذا تھوڑا ساتھ دے دیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ پیغمبر بدر میں جیتے، کافر اداس ہوا، ناکام ہوا، لیکن اس نے اپنی ناکامی کو ظاہر ہونے نہیں دیا۔ بدر کے بعد اور اسٹرانگ ہوا، اور طاقت بڑھی، اور طاقت بڑھ گئی، احد میں آیا لڑنے کے لیے۔ احد میں کیا ہوا؟ کافر ہار گیا، نادم ہوا، ناکام، کوئی احساس نہیں، اس نے طاقت کو اور بڑھایا، خندق کے میدان میں آیا، خندق کے میدان میں آنے کے بعد اور نئی قوت کو لے کے آیا، اور نئی شجاعت کے ساتھ آیا، پھر لڑا پیغمبر سے، ہارا، مرا، لٹا، لیکن کمزور نہیں پڑا، خیبر میں اور نئی قوت کے ساتھ آ گیا۔ سارے موقع دیکھ لیجئے، کافر مارا گیا، کافر ہارا، لیکن کبھی اس نے اپنی ہار ظاہر نہیں ہونے دی، کبھی ظاہر ہونے دی نہیں، نئی قوت کے ساتھ۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں کافر نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ نیزہ چلا، نہ کمانے کڑکی، نہ کوئی مرا، ایک کے علاوہ کوئی نہ مرا، وہاں کیا ہو گیا کہ کافر مایوس ہو گیا۔ نہیں توجہ کی، جا کر قرآن میں دیکھیے گا، سورہ مائدہ میں دیکھیے گا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ کب مایوس ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ میں کہوں گا بدر میں کیوں نہ مایوس ہوا؟
احد میں کیوں نہ مایوس ہوا، خیبر میں کیوں نہ مایوس ہوا، خندق میں کیوں نہ مایوس ہوا، آج تو یہ مرا بھی نہیں تو کیوں مایوس ہو گیا؟ مایوس اس لیے ہوا کیونکہ اس کی نالج میں تھا کہ محمد جب پلٹیں گے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے، لیکن جب بلا فصل علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب یہ مایوس ہو گیا کہ میں کیسے پلٹوں گا، پلٹانے والا آ گیا ہے۔ اور یہ عظمت ہے ولایت کی، یہ ہے خلافت۔ اور یاد رکھیے گا آج جو بات کہی جاتی ہے نا کہ صاحب آپ دیکھیے ایک سلسلہ جڑ دیکھیے، بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے 12 امام، ٹھیک، پیغمبر کی رحلت کب ہوئی؟ 28 صفر 11 ہجری۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی کب رحلت ہوئی؟ شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری، ٹھیک، کتنا پیریڈ ہوا؟ 249 سال۔ 249 سال میں 11 امام شہید کر دیے۔ 249 سالوں میں 11 امام شہید کر دیے۔ اللہ نے 12 امام رکھے تھے، اب لازم یہ تھا کہ 11 تو تم نے شہید کر دیے اور امامت کا سلسلہ قیامت تک جائے گا، تو قیامت کو ریڈیوس نہیں کیا کہ لا کر گھٹایا جائے، وہ قیامت وہی ہے، تو امامت کو پردے غیب میں رکھا تاکہ غیب سے ہدایت بھی ہوتی رہے اور قیامت تک وارث دین بھی چلا جائے، وارث دین بھی چلا جائے۔ اس لیے اب چلا جائے، یہی تو میں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے کیا اچھا 260 ہجری سے غیبت شروع ہو گئی، ٹھیک، اس کے بعد غیبت صغریٰ ہے جو تقریباً 325 ہجری تک رہی، اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے جو تقریباً 325 ہجری کے بعد شروع ہوئی۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے، آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھیا تم کہتے ہو امام ہیں، امام تو پردہ غیب میں ہیں، وہ غیب میں، تو اب تمہارا کون دیکھ ریکھ کر رہا ہے؟ اب تمہاری دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ تو بس اس کو بغیر رکے جواب دیجیے گا۔ اسی لیے تو ہم نے غیبت امام کے بعد نائب امام مرجعیت کو بنا لیا تاکہ مرجعیت چلتی رہے۔ یہ مرجعیت کیا ہے؟ غیبت امام کے بعد اب ہمارے پاس امام پردہ غیب میں مرجعیت ہمارا سہارا ہے، مرجعیت کو ہم فالو کر رہے ہیں، مرجعیت کے سائے میں ہر ایک شیعہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ اور دیکھیے جب یہاں تک لایا ہوں تو ہو سکتا ہے نا کوئی بات کہے اور کوئی بات ہم سے کہہ دے کہ دیکھیے آپ مرجعیت کی تو بات کر رہے ہیں تو مرجع بھی تو نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو امام کی کوالٹی ہے وہی کوالٹی نائب امام کی، وہ یہاں کے مولویوں والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مرجع کی بات کر رہا ہوں۔ جو امام کی کوالٹی ہے وہی ایک مرجع کی بھی کوالٹی ہوگی۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو پروف ابھی دیتا ہوں میں۔ یہ بتائیے دنیا میں عیسائی زیادہ ہے مسلمان؟ بتا دیا عیسائی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، عیسائی زیادہ ہے۔ مسلمان میں نے غلط کہا، شیعہ زیادہ یا عیسائی؟ عیسائیوں کے آگے شیعہ مٹھی بھر ہے، اور کیا شیعہ مٹھی بھر ہے عیسائیوں کے آگے۔ عیسائی پہلے نمبر پہ ان کی آبادی ہے نا۔ بہت توجہ کیجیے گا، میں نے کہانی کوالٹی بتانا جا رہا ہوں آپ کو۔ مرجعیت اور امامت
جس امام کا نائب مرجع ہوتا ہے، بہت توجہ کیجیے، اس کے اندر وہی کوالٹی آئے گی۔ اب اگر کوئی کنفیوز ہو تو اس کو بتلا دیے گا۔ اچھا، پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے گئے، ٹھیک، پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے گئے، اور 36 ہجری میں لگ بھگ مولائے کائنات کو خلافت ملی ظاہری۔ 25 سال غاصبوں کا اختیار رہا، غاصب جو تھے وہ 25 سال سत्ता میں رہے، 11 ہجری سے لے کے 36 ہجری تک غصب کیے رہے۔ ان 25 سال کیا ہوا؟ ان 25 سال یہ ہوا، امام کی بات بتانے جا رہا ہوں، 25 سال ہوا کیا کہ جب بھی کوئی پریشانی دربار میں پھنستی تھی تو در پہ حل ہوتی تھی علی ابن ابی طالب کے۔ بھائی غور کیجئے گا کہ پھنستا معاملہ تھا دربار میں، حل ہوتا تھا در اہل بیت پہ۔ اور صرف ایک جملہ اور کہتا چلوں، ماشاءاللہ سے آپ نے واقعات کو سنا ہوگا۔ واقعات کیا ہے کہ اگر یہودی کے باغ میں ہے تو وہاں دربار لگ جاتا تھا، مسجد میں ہے تو وہاں دربار لگ جاتا تھا، ممبر میں۔ تو اب یہی کوالٹی ہے کہ امام جہاں بیٹھ جائے وہیں دربار لگ جائے۔ بہت توجہ کیجیے گا، سمجھ میں آئے امام؟ اب نائب امام سمجھاؤں، ایک ایک بات کہہ کے آیا ہوں۔ عیسائی کروڑ در کروڑ ہے، شیعہ مٹھی بھر ہے نا، لیکن نائب امام اس کی کوالٹی کو دیکھیے، عظمت کو دیکھیے کہ اگر نائب امام نجف کی کسی گلی میں بیٹھ جائے، اگر نائب امام کسی گلی میں بیٹھا ہو نجف کی، تو پھر دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا مرجع پوپ اس گلی میں ملنے چلا جائے، یہ بتلا دے کہ ہم علی والے ہیں، کہیں نہیں جاتے، جس کو ملنا ہو میرے در پہ آ جائے۔ یہ کوالٹی ہوتی ہے مرجعیت کی۔ یہ آپ غور کیجئے، آپ کے جیسے مرجع سیستانی صاحب ہیں، شیرازی صاحب ہیں، وحید خراسانی صاحب ہیں، ویسے ہی ان کا وہ مرجع اکیلا ہے۔ اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ اس کا منصب وہ ہے کہ اگر وہ سپر پاور کو کچھ کہہ دے تو سپر پاور ہل جائے۔ آپ دیکھیے گا، ولایت کی عظمت کو سمجھیے گا، اور ولایت سمجھ میں آئے گی تو مرجعیت سمجھ میں آ جائے گی۔ ولایت وہ سپر پاور، اس کے کنٹرول میں۔ وہ آیا کہاں؟ نجف کی اس گلی میں آیا کہ جو زائر گلی کو دیکھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا آیا، ملا، کوئی اسپیشل پروگرام تو نہیں تھا نا بھائی، جہاں کرسی پہ بیٹھتے تھے وہیں ایک کرسی اور رکھ دی گئی، آپ بھی بیٹھ جائیے، ہے نا۔ اچھا اب دوسری بات کرنے آ رہا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رسمی طور کے اوپر ہی صحیح، آپ میرے کیا آئے، جب چلنے لگے مولانا آئیے میرے کیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم آئے کیا ہے تو ہم سے کہہ گئے میرے کیا آئیے گا۔ ابھی ٹرمپ آیا، کہہ دیا آئیے گا۔ بھائی جب ایک دوسرے کے یہاں جایا جاتا ہے نا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ میرے کے یہاں آئیے گا، تکلفنی صحیح، یوں ہی لفظی صحیح۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو ڈھونڈ کے بتائیے کہ کہیں پوپ نے کہا سیستانی صاحب سے کہ اب آپ میرے کے یہاں آئیے، کہا؟ سنا نہیں کہا۔ میں کہوں گا تکلفنی کہہ دیتے، لیکن اس کو معلوم تھا یہ علی والے ہیں، کسی در پہ نہیں جاتے، یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں دربار سج جاتے ہیں۔
ایک جملہ اور بات ختم ہے نا. دیکھیے جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا ان باتوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اب میں کہہ رہا ہوں یہ مرجع ہے، ان کا کردار سامنے آ گیا نا. اور حرم کعبہ، امام کعبہ ہے نا، امام حرمین شریفین، ان کو پتہ کیا ہے؟ اپنی ردائیں اڑاتے ہوئے ہر دربار میں ملیں گے. ملتے نہیں ملتے، کبھی امریکہ میں مل جائیں گے، کبھی رشیا میں ملیں گے، کبھی جاپان میں ملیں گے. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں جو در بدر کے ماننے والے ہیں وہ اسی طرح در بدر نظر آئیں گے، اور جو علی کے در کا ماننے والا ہے وہ اپنے در پہ رہے گا، سب خود وہاں آ جائیں گے. عظمت اہل بیت ہے، یہ وابستگی اہل بیت ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے ولایت کی عظمت کی، اور ولایت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر. اور ہم نے کیا کہا؟ اسی لیے امامت اور ولایت اور ان دونوں کی بس، چونکہ میں نے آیت پڑھی تھی خلافت سے متعلق اور بات آپ کے سامنے کہہ دی، لیکن ایک جملہ اس آیت کے ذیل میں بھی اور پڑھی. ٹھیک ہے؟ اور وہ جملہ کیا ہے؟ جب جناب آدم نے، پروردگار نے جناب آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بہت توجہ کیجیے گا، کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور وہ جملہ میں پڑھتا نہیں، لیکن اس وقت کمپلسری ہے پڑھنا میرے اوپر کمپلسری ہے پڑھنا، کیونکہ ہم جو ہیں ہر بات قرآن سے پڑھنا ہے. جہاں آپ کی کتاب زندگی کھولے دے رہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں، کوئی میرے دامن کو نہیں پکڑ سکتا. یا کتاب زندگی کھلی ہے یا قرآن ہے. بہت توجہ کیجیے. تو آپ یہ بتائیے، بہت توجہ کیجیے گا، جناب آدم کا جب پتلا بنا تو ابلیس نے آبجیکشن فائل کیا. کیا آبجیکشن تھا؟ بولتے رہا کیجیے. دیکھیے آبجیکشن اس کا کیا تھا؟ نہیں، اس کا آبجیکشن یہ نہیں تھا میں سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس کا آبجیکشن تھا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. ہے نا؟ قرآن ہے، دیکھیے سب، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے. اللہ نے اس کے آبجیکشن پہ جواب کیا دیا؟ اس کو میں نے بنایا ہے نا؟ قرآن ہے نا، کوئی کنفیوژن تو نہیں، میں نے بنایا ہے. اچھا، وہ کہتا ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بنایا. اب اس کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب یہ ہے، ماشاء اللہ سے آپ لوگ سمجھدار ہیں. اس کا سوال کیا ہے؟ اس کا سوال مٹیریل پہ ہے. مٹیریل کہ اس میں مٹیریل کیا لگا ہے؟ تو اللہ مٹیریل سے ریلیٹڈ جواب نہیں دیتا، وہ مینوفیکچر بتاتا ہے میں نے بنایا. ایک ایک لفظ میں میرے غور کیجیے گا، میں کوئی لفظ ایکسٹرا نہیں لے رہا ہوں، اسی لیے ہے نا. وہ کہتا یہ مٹی سے بنا، وہ کہتے ہم نے بنایا. اچھا، جواب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کہہ دیتا کہ بھیا کل تک آگ بلند تھی، آج سے مٹی بلند ہوگا، چیپٹر کلوز ہو جاتا. ہوتا نہیں ہوتا، لیکن ہوا نہیں ہوا، بات چلتی رہی. آپ کو میں نے اتنی دیر بتلایا، آپ نے کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کچھ سمجھا؟ نہیں سمجھا. جب ہمارے سامنے آیا کیجیے نا تو سمجھنے کے اعتبار سے آیا کیجیے.
کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں نا کہ وہ چیز دے کے بھیجوں آپ لوگوں کو کہ جو آپ ان سوال کرنے والوں کو لاجواب کر دیں. خود جواب دیجئے، ہم کو فون نہ کیجئے، مولانا بتائیے. اب دیکھیے جملہ، وہ کہتے اللہ کہہ رہا ہم نے بنایا، وہ کہتا ہے مٹی سے بنایا. دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے. اللہ نے یہ کہا نہیں کہ آج سے مٹی افضل ہو گئی، آگ پست ہو گئی، یہ بھی نہیں کہا. اب آپ نے سمجھا نہیں؟ اللہ بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ تم اس کا میٹیریل نہ دیکھو، یہ دیکھو بنایا کس نے. صحیح جملہ ہے نہیں ہے؟ اللہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ یہ جو ہے نا میٹیریل کی بات نہیں کرو، یہ دیکھو بنایا کدھر. اب لفظ دھیرے سے بدل رہا ہوں، اب دھیرے سے لفظ. اللہ بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ میٹیریل کی بات نہ کرو، نسبت دیکھو میرا خلیفہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نسبت سمجھ میں آئی؟ میٹیریل سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کہا میٹیریل نہ دیکھو، نسبت دیکھو، میری طرف نسبت ہے، میں نے بنایا، میرا خلیفہ ہے. تو کچھ پتا چلا آپ کو، کچھ آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہوا کہ جب بھی کوئی پرابلم سالو ہوگی تو کوئی میٹیریل کی بات کرے گا، کوئی نسبت کی بات کرے گا. میٹیریل نسبت، میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں، میٹیریل دیکھتا ہے ابلیس، نسبت دیکھتا ہے اللہ. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج اگر کوئی علم کے اندر چھوارے اور دال مکھانا میٹیریل دیکھے، سمجھیے ابلیس کا فالوور ہے. اور اگر کوئی نسبت دے کہ یہ عباس کی طرف ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ اللہ کا اطاعت گزار ہے. کیونکہ آبجیکشن کرنے والا علم پہ آبجیکشن کہتا کیا ہے کہ اس میں دال مکھانے لگے ہیں، اس میں چھوارے لگے ہوئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میٹیریل کی بات تو ابلیس بھی کر رہا تھا. بھئی یہی تو آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں. اب کوئی تختی ٹانگ کے تھوڑی آئے گا کہ میں ابلیس کا سپورٹر ہوں، اپنی حرکتوں ہی سے تو بتلائے گا کہ میں ابلیس کا سپورٹر ہوں. ابلیس کی جو مینٹلٹی وہاں تھی وہی مینٹلٹی آج 1443 ہجری میں ہماری یہاں دیکھی ہوا تھی. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور یہ نہ پڑھتا اگر آپ کے پڑوس کی بات نہ ہوتی. سمجھ گئے؟ عزاداری پہ آبجیکشن فائل کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے عزاداری پر لب کشائی کی توہین میں، اس کا مقابلہ شیعوں سے کم ہے، بی بی سے زیادہ ہے. کیونکہ عزاداری اس ماں کے اس بیٹے کی عزاداری ہے کہ جس کے لیے بی بی نے کہا یہ تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون. عزاداران امام مظلوم، آپ شہزادی ادوانوں میں کہتا برابر رہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اس بات کی طرف نہ کیا کیجیے کہ آپ مجلس میں آئے ہیں تو بس یوں ہی آئے ہیں، بلکہ نیت لے کر آیا کیجیے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں بی بی کو ان کے لال کا پرسا دینے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بھی فرش ازا بچ جائے گا وہاں ایک ماں اپنے لال پہ رونے والوں کے آنسوؤں کو لینے آ جائے. جزاکم اللہ. عزاداروں
شہزادی دو عالم ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے اپنے بچے پہ رونے والوں کے آنسوؤں کو لے رہی ہے. ہائے میرا بچہ. اے عزادارو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ لینا تو رو لینا. 2 محرم کو بی بی پہنچ گئی تھی اور 2 محرم سے رونا شروع کر دیا تھا. تبھی تو جناب زینب نے کہا بھیا پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. اے بھیا ارے کون بی بی ہے؟ لگتا ہے ان کا بیٹا مر گیا. مظلوم کربلا نے کہا اب اگر رونے کی آواز آئے ہم کو بلا لینا. رونے کی آواز آئی، مظلوم کربلا کو بلایا گیا. حسین رونے لگے. جزاکم اللہ. عزادارو مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو شہزادی زینب بولی بھیا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تو میرے مولا امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا بہن تم نے اس آواز کو نہیں پہچانا، یہ کس کی آواز ہے؟ کہا بھیا کس کی آواز ہے؟ کہا مادر گرامی فاطمہ زہرا کی آواز ہے جو مدینے سے مکے سے کربلا قافلے کے پیچھے پیچھے. ہائے میرا حسین. جزاکم اللہ خیر جزا. عزاداران امام دو دیکھیے میں روایات ماشاءاللہ سے آپ لوگ سینکڑوں مجلسوں میں جاتے رہتے ہیں، روایات آپ کے ذہنوں میں ہیں اور سننے سے آنکھوں میں نمی نہیں آ سکتی ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کچھ نفسیاتی کلمات ہو تاکہ دل پر چوٹ لگ جائے. جب دل پہ چوٹ لگے گی تو اگر آنکھیں نم ہو جائیں گی تو اس ماں کو تسلی مل جائے گی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جزاکم اللہ. عزادارو میں نفسیات جملے بہت اطمینان کریں. مسائل میں 2-4 دقیقے پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا مسائل، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں پہ تصور آ جائے. عزادارو بیٹے کو ماں زیادہ چاہتی ہے یا باپ؟ بیٹے کو کون زیادہ چاہتا ہے؟ ہر ایک کہے گا ماں زیادہ چاہتی ہے. باپ محبت کرتا ہے لیکن ماں کے مقابلے میں باپ. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، تم لوگ برابر سنتے ہو نا کہ جب کربلا میں امام حسین نے جناب علی اکبر کو اجازت دے کر بھیج دیا تو جناب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے تھے، امام حسین کمر پکڑے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. یہ منظر تو تم نے سنا نا، یہ منظر تو علماء سے سنا کہ امام حسین. تو میں کہنا چاہتا ہوں ارے جب بیٹے کے پیچھے کربلا میں ایک باپ دوڑ گیا تو جب مدینے سے ایک بیٹا چلا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں. ہائے میرا حسین. جزاکم اللہ. بس عزاداروں مجلس کو میں نے مکمل کر دیا. ایک روایت پڑھ کر مجلس کو مکمل کیے دیتا. ماں بیٹے کو بہت چاہتی ہے. ماں کی ممتا کا اور بی بی کی ممتا کا تو اندازہ ہے نا آپ کو کہ جب کہا تھا تو بی بی نے بندے کفن توڑ دیے تھے، ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا. کہا میرے حسین سینے سے لگ جا. اب تصور کر کے بتاؤ جو ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے، جب اس بیٹے نے کہا ہوگا قبر کے اوپر اماں ہم جا رہے ہیں، اماں ہم کل سے نہیں آئیں گے. بس جناب سیدہ زمین کربلا کے اوپر آ گئی، شہزادی کربلا کی زمین پر آ گئی. اب اس کے بعد جیسے ہی امام حسین زین سے زمین کی طرف چلے، زین سے زمین کی طرف چلے، ویسے ہی پیغمبر آ گئے، ویسے ہی علی مرتضیٰ آ گئے.
ویسے ہی حسن مشتبہ آ گئے، بی بی تو تھی کربلا میں، سارے انبیاء آ گئے، سارے اوصیاء آ گئے، سارے صدیقین آ گئے، سارے شہداء آ گئے، سارے صالحین آ گئے، سارے ملائکہ سب زمین کربلا پہ آ گئے، زمین کربلا پہ سب آ گئے۔ جب امام حسین زین سے زمین کربلا پہ آئے، جب سب آ گئے تو ارباب مقاتل نے لکھا کئی بار ہوئے تھے نا، طاقت نہیں ہے لیکن ایک جملہ پڑھ کے مجلس کو مکمل کروں گا، ماں کی غربت ہے، ایک جملہ عزاداروں شمر نے کئی وار کیے تھے، ہے نا، ارباب مقاتل نے لکھا جب ایک بار کیا تو ملائکہ نے ہاتھ جوڑا، حسین ہم کو اجازت دے تو دیکھا نہیں جاتا، جیسے ہی دوسرا بار ہوا ارواح انبیاء نے کہا حسین اجازت دے تو دیکھا نہیں جاتا، تیسرا بار ہوا سارے ملائکہ چلے گئے، چوتھا بار ہوا صدیقین چلے گئے، پانچواں سال ہوا شہداء چلے گئے، صالحین چلے گئے۔ عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا ایک ایک کر کے سب چلے گئے، ایک دکھیا ماں ہائے میرا حسین شمر کا خنجر الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 7 ربیع الاول کو میرے غریب خانے پہ اول نماز مغربین بجماعت ہوگی، اس کے فوراً بعد مجلس ہوگی، آپ حضرات نماز میں اور مجلس میں شرکت فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید سجاد حسین ابن سید حسین اور بیگم جانی بنت سید وزیر علی کی بھی کوئی سال فرمائیں۔